کرناٹکا کانگریس حکومت اپنے وعدوں کو پورا کرے۔ بنگلور، بیلگام اور چند دیگر شہروں میں پیش آئے واقعات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کرناٹک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال درست نہیں ہے۔ مائنارٹیز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کانگریس کی حکومت میں مائنارٹیز پر ظلم و زیادتی کے واقعات افسوسناک ہیں۔ بنگلور میں کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ کا بیان۔ کرناٹکا کے ڈپٹی چیف منسٹر ڈی کے شیو کمار اور ہوم منسٹر جی پرمیشور سے کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ کی ملاقات۔ بروز چہارشنبہ 4 جون 2025 کو بنگلور کے دارالسلام میں کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ کی پریس کانفرنس منعقد کی گئی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ پریس کانفرنس۔ ذلت کے ایام میں ہم ہیں، ان مقدس ایام و لیال میں ہم چل رہے ہیں، اور عنقریب عید الاضحیٰ کا موقع ہے۔ انشاءاللہ العزیز آنے والا ہفتہ یعنی 7 جون کو عید الاضحیٰ آنے والی ہے، اور عید کا موقع ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس دن مسلمانوں کے لیے اہم ترین فریضہ اور اللہ کو پسندیدہ اعمال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل قربانی کا ہے۔ تو انشاءاللہ جن حضرات پر قربانی واجب ہے، مسلمانوں پر قربانی واجب ہے، وہ اس دن اور یعنی بلکہ 12 ذی الحجہ تک کا اس کا وقت ہے، ان ایام میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ تو کرناٹک مسلم متحدہ محاذ تمام برادران اسلام سے یہ گزارش کرتا ہے کہ اس اہم ترین فریضے کو خوش دلی کے ساتھ انجام دیں، اور اس بات کا لحاظ رکھیں کہ کسی بھی طرح کی افراتفری نہ ہو، باقی صفائی کا خاص خیال رکھیں، نالیوں میں خون بہانا یا چھوٹی چھوٹی گلیوں میں قربانی کر کے کسی کو تکلیف دینا، ایسے اعمال سے گریز کریں اور قانون کی بھی پاسداری کریں، تاکہ یہ آنے والی عید اطمینان و سکون کے ساتھ ہم گزاریں اور امن و امان کو برقرار رکھیں۔ اس وقت آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری ریاست اور سارے ملک میں، اور بالخصوص میں اپنی ریاست کرناٹک کی بات کر رہا ہوں، کہ لا اینڈ آرڈر کی جو حالت ہے اسے صحیح نہیں کہا جا سکتا۔ بالخصوص کوسٹل بیلٹ میں چند دن پہلے جو حادثہ پیش آیا، اور اس سے بیشتر بھی اس علاقے میں اس طرح کے حادثات پیش آتے رہے ہیں، اور بیلگام کے قریب ایک قریے میں ایک مسجد پر حملہ کیا گیا اور قرآن کریم جلایا گیا، اور اس سے پہلے بھی کئی حادثات ہو چکے ہیں۔ اور کچھ دن پہلے ایک MLC کا بیان گلبرگہ کی DC صاحبہ کو لے کر جو باتیں آئی ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو اس ضمن میں ہماری ایک ملاقات، کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ کی ایک ملاقات کل وزیر داخلہ
اور ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار سے ہوئی۔ ان کے سامنے ساری چیزیں رکھی گئیں اور ان سے بالکل دو ٹوک انداز میں گفتگو ہوئی اور اسے کہا گیا کہ اگر ان چیزوں کا سختی سے اگر نوٹس نہ لیا جائے تو ریاست کا امن و امان کیسے برقرار رہے گا۔ تو اس کے بعد ان دونوں حضرات نے اس بات کی یقین دہانی کی کہ نہیں، اس پر ہم سختی سے کارروائی کر رہے ہیں، اور جہاں تک بنگلور کا تعلق ہے اس تعلق سے بھی پولیس کے اعلیٰ افسران کو اور دیگر ذمہ داران کو سختی کے ساتھ اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ ہر حال میں جو بھی امن و امان کو مقدر کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے، چاہے وہ کتنا بڑا ہی شخص کیوں نہ ہو۔ کسی کو بھی لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھوں میں نہ لینے دیا جائے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک اینٹی کمیونل فورس کا انعقاد انہوں نے کیا ہے، وہ چند ہی دنوں میں اس کی ساری کارروائیاں مکمل ہو جائیں گی، جو اینٹی نیکسل فورس کے طرف پر رہے گا۔ ریپڈ ایکشن فورس جس طرح ہے اسی لیے ان کو الگ سے ان کو یونیفارم دیا جائے گا اور انہیں اس بات کے اختیارات بھی دیے جائیں گے کہ ایسے اوقات میں وہ فوری کارروائی کریں۔ یہ اسٹیپ بھی انہوں نے کہا کہ حکومت نے لیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ بھی اس کا سخت نوٹس لے چکے ہیں اور کسی بھی حال میں اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ گفتگو ان سے کبھی ہے تو ہم برادران اسلام سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ امن و امان کے برقرار رکھنے میں پورا تعاون کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بے خوف ہو کر اس ریاست میں امن و امان کے ساتھ وہ زندگی گزاریں۔ ڈرنے یا پست ہمتی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حوصلے کے ساتھ رہنا ہے اور ہماری طرف سے کوئی غلط کارروائی نہ ہو، اس کا ہم خیال رکھیں۔ اور اگر ان پر کوئی اس طرح کے معاملات درپیش آتے ہیں تو باقاعدہ وہ اپنی شکایت درج کرائیں، پولیس کے ساتھ بھی شکایت درج کرائیں، اور اگر انہیں محسوس ہوتا ہے کہ کارروائی نہیں ہو رہی ہے تو جو ذمہ داران ہیں، جہاں کہیں بھی یہ بات ہو رہی ہے، شہر کے ذمہ داران جو بھی ہوں گے ان سے، یا کرناٹکا مسلم محاذ کے جو کنوینرز ہیں اضلاع میں، ان سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اور لیکن غیر قانونی کوئی کام نہ کریں، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، اور جو لوگ قانون کے خلاف کام کریں گے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ انشاءاللہ العزیز اس کا تیقن ہمیں ملا ہے، تو ہم اسی بات کو پہنچانے کے لیے آپ حضرات کو ہم نے ضمانت دی ہے کہ آنے والی عید ہو یا اس کے بعد بھی اسی طرح کی حوصلہ چھیننے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ پورے اطمینان و سکون کے ساتھ عید بھی گزاریں، اور ایسے کوئی مسائل درپیش ہوں تو ان کا فوری نوٹس ملائیں، اور خود سے کوئی ایسی کارروائی نہیں کریں کہ جس میں ہم پھنس سکتے ہیں۔ یہی چند باتیں تھیں، اور اس میں بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں جو ہمارے محترم یوسف کنی صاحب اور دیگر محب العالمین صاحب ہیں، ہمارے منصور احمد قریشی صاحب وغیرہ جو ہیں اس پر روشنی ڈالیں گے۔ ان باتوں کے ساتھ ایک مرتبہ دوبارہ آپ سب حضرات کو آنے والی عید الاضحیٰ کی سب کو، سارے برادران اسلام کو، ریاست کرناٹک کے آپ ایک بات بولے کہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ جو ڈسپلے کر رہے ہیں جانوروں کی، اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ یہ اس میں ساری چیزیں آتی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ کسی بھی طرح کا ایسا عمل ہم ایسا نہ کریں جس سے
امن و امان میں فرق پڑے، جو ایسے چاہے وہ جانوروں کی نمائش ہو یا کچھ جانور جو ہے قانون ممنوع ہے اس کا بھی لحاظ رکھیں، یہ ساری چیزوں کا ہم علاج کریں، پاکی صفائی کا لحاظ رکھیں، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس انداز سے اپنے عمل کو انجام دیں۔ بی جے پی حکومت میں جو ہے جو سخت قانون نافذ کیا گیا تھا بڑے جانوروں کی قربانی کے تعلق سے، وہ ابھی بھی برقرار ہے؟ جی، حکومت بدلی ہے، قانون نہیں بدلا، قانون نہیں بدلا۔ اصل میں وہ ہمیں اس کا بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ اگر یہ سمجھ چکے ہیں کہ وہ اگر حکومت بدل چکی ہے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈیمانڈ تھا کہ قانون جو ہے واپس لیا جائے، جو موجودہ حکومت سے پچھلی حکومت نے جو سخت ترین قانون نافذ کیا، اس پر بھی کچھ چیزیں ایسی بات ہوئی ہے، اور انشاءاللہ جو پہلے سے چونکہ قانون موجود تھا، یہ نیا قانون کو لانے کی ضرورت بالکل نہیں تھی، لیکن اس سے پہلے جو حکومت تھی انہوں نے جان بوجھ کر کچھ ایسا قانون لایا ہے، اور اس ضمن میں بھی باتیں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے توجہ دینے کی بات کہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام کو اور ریاست کرناٹک کے بالخصوص مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ پریس کانفرنس آپ کے ساتھ بیٹھنے کا جو مقصد ہے، بات تو ہمارے سامنے آ چکی ہے، ایک دو تین پہلو ایسے ہیں جس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ہم سب جانتے ہیں کہ 2023 میں کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ، جس میں ملک گیر سطح کی جماعتیں، تنظیمیں، ریاست کی بعض بڑی تنظیمیں، ادارے، ان سب پر مشتمل تقریباً 25 سالوں سے فرقہ پرستوں کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے یہ وفاق بنا۔ اس کی سرپرستی تمام جماعتوں کے علماء ذمہ داران کرتے ہیں، اور جو بھی کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ فیصلہ لیتا ہے، علماء کی توثیق کے بعد اسے پورے کرناٹک میں عام کرنے کی بھرپور کوشش ہماری جانب سے ہوتی ہے۔ 2023 سے پہلے بی جے پی کی حکومت یہاں تھی، اور اس حکومت کے دوران میں جس طرح کے کام انجام پائے ریاست میں، خاص کر کے ان کے لیڈرز مختلف مقامات پر فرقہ ہم آہنگی کو متاثر کرنے کے لیے جو اقدامات انہوں نے کیا، جو کام انہوں نے کیا، جو بیانات وہ دے رہے تھے، اس کے پیش نظر کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ نے یہ بہت مناسب سمجھا کہ دیگر طبقات کے، دیگر مذاہب کے لوگوں کو ساتھ میں لے کر پوری طرح سے بڑے پیمانے پر کیمپین یہاں چلانا چاہیے، تاکہ فرقہ پرست لوگوں کو اقتدار سے باہر کیا جا سکے۔ کامیابی ملی۔ صرف کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ ہی نہیں، بلکہ سماج میں رہنے والے دیگر مذاہب کے لوگ، یہاں کے دلت، یہاں کے کسان، یہاں کے آدیواسی، یہاں کے پچھڑے طبقات، یہاں کے عیسائی اور مختلف مذاہب اور کمیونٹی کے لوگوں نے یدیڑو کرناٹکا کے نام پر ایک گروپ بنا، اور کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ نے بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے بیچ میں سیاسی شعور کی بیداری کے لیے کام کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ الیکشن کے بعد رزلٹ جو کچھ ہمارے سامنے آیا ہے، کانگریس پارٹی کو بڑی کامیابی ملی، 136 اس وقت اس کے نمبر ہیں۔ کانگریس نے جو وعدے کیے تھے اپنے مینیفیسٹو میں لکھ کر، انہوں نے لوگوں کے بیچ میں تقسیم کیا، لوگوں کے بیچ میں کہا، عوام سے خطاب کیا انہوں نے باقاعدہ کہ ہم اقتدار پر آتے ہیں تو یہ اور یہ کام کریں گے۔ 2 سال کا عرصہ بیتا ہے، گزرا ہے، کانگریس حکومت کے کیے ہوئے وعدے شاید وہ ابھی تک پورے انہوں نے نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے صرف مسلمانوں میں تشویش نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے علاوہ بھی دیگر اقوام اور مذاہب کے لوگ بھی کافی تشویش کا شکار ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں، میں کسانوں کے لیے جو مرکزی حکومت نے قانون بنایا تھا، انہوں نے لینے کو واپس کیا اسے، لیکن کرناٹک اسمبلی میں
بی جے پی نے جو قانون پاس کیا تھا کسانوں کے تعلق سے، ابھی جوں کا تو باقی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اقتدار پر جب ہم آئیں گے تو اسے واپس لیں گے. ہم 2 سال کا عرصہ بیت گیا، ابھی تک واپس نہیں لیے. اسی طرح سے مثال کے طور پر مزدوروں کے تعلق سے ہے. بی جے پی کے گورنمنٹ میں مزدوروں کو 12 گھنٹے کام کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا تھا، جبکہ 8 گھنٹے کام کرنا چاہیے. ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، لیکن مزدوروں کے لیے بی جے پی سرکار میں 12 گھنٹے کا کہا گیا کہ کام کرنا چاہیے. انہوں نے کہا تھا کہ واپس لیں گے، ہم ابھی تک واپس لے لیے. اسی طرح سے مسلمانوں کے سلسلے میں بھی کئی مسائل کا تذکرہ انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں کیا، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ ابھی تک ان کو واپس لینے میں کیا تکلیف ہے، کیا مجبوری ہے. 136 نمبر رکھنے کے باوجود میجارٹی جتنی تعداد چاہیے اس سے آگے بڑھ کر بہت زیادہ میجارٹی کے ساتھ اتنے نمبر رکھنے کے باوجود بھی کانگریس پارٹی وہ اقدامات نہیں کر پا رہی ہے، جس کی وجہ سے پوری ریاست کے اندر ایک طرح کی تشویش ہے. اور پھر حالات جس طرح سے بنتے جا رہے ہیں، خاص کر کے ہیٹ اسپیچ، یہ تو بعض لوگوں کا شو بن گیا ہے، بعض لوگوں کا وتیرہ بنا ہوا یہ پورا. کتنے بتائے ہم بیدر سے لے کر منگلور تک اور بنگلور تک کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے لوگوں نے باقاعدہ خاص کر کے مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا کر ہیٹ اسپیچ کرتے ہیں. ان پر قانونی کارروائی ہونی چاہیے. قانونی کارروائی کے لیے ہمارے پاس سب کچھ موجود رہتے ہوئے قانونی کارروائی کا نہ کرنا یہ تشویش کی بات ہے. اور پھر ہمیں معلوم ہے کہ گلبرگہ سے لے کر بیلگام اور پھر اسی طرح سے بنگلور اور منگلور اور کئی ایسے علاقے ہیں جہاں حالات جو ہے ٹھیک نہیں رہے، جس کی وجہ سے پریشانی. ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اپنی ریاست کا جو اصل مسئلہ ہے نا، ریاست میں ہماری ریاست پورے ملک کے اندر ایک پرامن ریاست ہے. اس کی بڑی وجہ کہ یہاں کے لوگوں کا ملنا جلنا، ساتھ میں رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، پیار اور مسائل کا حل کرنا، مختلف مذاہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب سے وابستہ رہنا، ایک بالکل ملک کے دیگر ریاستوں سے الگ تھلگ ہماری اپنی ریاست ہے. ایسی پرامن ریاست کے اندر خلل ڈالنے کی کوشش جو لوگ کرتے ہیں، ان پر قانونی اعتبار سے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کارروائی کرے. تو انہی اس طرح کے مسائل کو لے کر کے وزیر اعلیٰ سے نائب وزیر اعلیٰ سے اور وزیر داخلہ سے ملاقات کی. بہت سارے تفصیل کنوینر مسعود بھائی نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. تو اب ہمارا مطالبہ یہی ہے، ہم نے کل بھی مطالبہ کیا ہے کہ جو مینیفیسٹو میں آپ نے وعدہ کیا تھا، اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف مسلمانوں کے آپ نے مسائل حل نہیں کیا ہے، کسی بھی کمیونٹی کے مسائل آپ نے حل نہیں کیا ہے، یہ بھی ہم نے کہا ان کے سامنے. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ 136 MLA جو کانگریس پارٹی کے ہیں، وہ اپنے ایرے کے اندر لوگوں سے ملنے جلنا کا نظم کرنا چاہیے، وہ ملنا چاہیے، ان کے مسائل کو حل کرنا چاہیے. لوگ جب آتے ہیں تو ان کے ساتھ میں ملاقات کریں، ان سے بات کریں، ان کے مسائل کو حل کریں، اور دیکھیں کہ اپنا اسمبلی حلقہ ترقی کے اعتبار سے آگے جا رہا کہ نہیں جا رہا ہے، مسائل حل ہو رہے کہ نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی جو ہو رہی ہے کہ 2 سال کا عرصہ بیتنے کے باوجود بھی الیکشن سے پہلے گھر گھر پہنچ رہے تھے، الیکشن کے بعد گھر گھر کو دور کر رہے ہیں، آپ کسی سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ باتیں ہم نے کل نائب وزیر اعلیٰ کے سامنے کھل کر کے ہم نے بات کہی ہے کہ آپ کے جو MLA ہیں کانگریس پارٹی کے، ان کو بدلنا چاہیے، یعنی ان کو اپنا رویے کو بدلنا چاہیے کہ وہ لوگوں سے ملے، بات چیت کریں، مسائل کو حل کریں. اور یہ نہیں ہے کہ مسئلے لے کر کے MLA کے گھر پہنچ رہے، آفس پہنچ رہے اور آپ ان کو بس بات کیے بغیر واپس کر دے رہے ہیں. یہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے. اور پھر اسی طرح سے ڈسٹرکٹ کے جو منسٹرز ہیں وہ اپنے ڈسٹرکٹ پر فوکس کریں، وہ دیکھیں کہ میرے ڈسٹرکٹ کی حالت کیا ہے. یہ ساری باتیں ہم نے ان دونوں لیڈروں کے ساتھ الگ الگ کافی دیر تک ہم نے گفتگو کیا. ہمارے باتوں کو انہوں نے بہت غور سے سنا ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم لوگ اس طرح سے ملتے جلتے رہنا چاہیے تاکہ مسائل پر گفتگو اور حل بھی نکالا جائے. خاص کر کے بات ہم کہنا چاہیں گے، کل محاذ کی طرف سے وہ بات آئی ہوئی ہے کہ اب دیکھیے کرناٹک میں رہنے والے دیگر کمیونٹی کے لوگ اپنے وہ بھی جاتے ہیں ان کے پاس. کیسے جاتے ہیں؟ ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے جاتے ہیں. وہ تعلیم کا ڈیولپمنٹ ہو، ان کے فیکٹریاں ڈیولپ ہونی چاہیے، معاشی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے وہ ترقی ہو، اس کے لیے وہ جاتے ہیں. لیکن ہمارا حال کیسا بنا ہوا ہے؟ ہم مسائل کو لے کے جاتے ہیں کہ فلاں جگہ ایسا ہوا، فلاں جگہ وہ ظلم ہوا، فلاں جگہ آپ کے اس طرح لوگ کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ اس تشویش کا اظہار بھی ہم نے ان لوگوں کے سامنے کیا ہے
تو توقع یہ ہے کہ آئندہ جن خیالات کا اظہار ہم نے پورے ٹیم مل کر کے جن باتوں کو پیش کیا ہے کہ آئندہ اس پر فوکس کریں گے، مسائل کو حل کریں گے وہ، اور ریاست کو پرامن بنائے رکھنے میں ایک اہم رول ادا کریں گے، ایسی توقع ہماری ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باتیں تو تقریباً الحمدللہ آ چکی ہیں کہ عید کے وقت اور عید سے پہلے اپنے اپنے علاقوں میں کس طرح سے ہم لوگوں کو رہنا ہے، احتیاط کیا کرنی ہے، ساری باتیں آ چکی ہیں، اور اپنی جانوروں کی نمائش بھی جو ہے وہ ان حالات میں ٹھیک نہیں ہے۔ ایک قربانی ہے، اللہ کے لیے ہے، تو اس کو جس طرح سے بتایا گیا اسی طرح سے کرنے میں بہتری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اور اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی اور صفائی کا جو طریقہ بتایا ہے، ہم اس کو خیال میں رکھتے ہوئے اپنی عید کو ادا کرنی چاہیے، تاکہ کسی کو بھی اپنے پڑوس میں، اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں تکلیف نہ ہو۔ اس کا خیال اپنے علاقوں میں بہت ضروری ہے، رکھنا چاہیے۔ دوسری بات جو ملاقات کی ہوم منسٹر سے اور ڈپٹی چیف منسٹر سے جو باتیں ہوئی ہے، ملاقات اس کی باتیں بھی کافی ساری آئی۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ پہلے دیہاتوں میں منگلور اور تمام علاقوں میں ہوتا تھا، اب حال میں 15 دن پہلے ایک عالم دین کے ساتھ بنگلور میں بھی ایک حادثہ ہوا، اس بات کو بھی رکھا گیا۔ وہ رائچور کے رہنے والے ابراہیم صاحب نام ہے ان کا، وہ رات آ رہے تھے تو ان کو آٹو میں پہلے یہاں جھڑپ ہوئی سگنل میں، پھر فالو کر کے وویک نگر نیل سندر کے اس علاقے میں ان کو روک کر کے پھر ان سے نعرے بلوانے کی یا جے شری رام بولنے کی زبردستی کرنا، پھر ان کو مار پیٹ کرنا، یہ ساری چیزیں ہارٹ آف دا سٹی میں بھی اگر چل رہی ہیں تو پھر دیہاتوں کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ ساری باتیں ان کے سامنے رکھی گئی ہیں، اور وہ لوگ امید ہے کہ وہ انشاءاللہ کریں گے، اپنے بس میں جو ہوگا وہ لوگ کرنے کی یقین دہانی بھی دلایا، اور وہ لوگ اس میں لگے بھی ہوئے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ 70-75 سال کے بعد بھی جو ہے مسلمان جا رہا ہے تو پھر فرقہ پرست اور اپنے حالات اور اپنے علاقوں میں فساد کو لے کے جا رہا ہے کہ بھئی ہمارے لوگوں کو مار دیا گیا، ہمارے پریشانی ہے، ہمیں تکلیف دی جا رہی ہے۔ اب ہم کب جائیں گے کہ ہمیں ایک کالج چاہیے، کب ہم جائیں گے کہ ہمارے بچوں اور بچیوں کے لیے اسکول چاہیے؟ پتہ نہیں اور کتنے سال لگیں گے مسلمانوں کو کہ ہم ان سیاستدانوں کے پاس پہنچ کر کے ہم اپنی ایجوکیشن اور اپنے میڈیکل اور اپنی قوم کے ان لائن کی ترقی کے لیے ہم کب جائیں گے؟ اللہ اس کے لیے راستے کھولے۔ یعنی 80 سال کے قریب ملک کی آزادی کے بعد بھی اگر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اپنے اس طرح کے مسائل کے بھائی وہاں اس کو پکڑ رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں، اس کو گالی دے رہے ہیں، اس پر ظلم ہو رہا ہے، پتہ نہیں اور کتنے سال لگیں گے کہ بھی ہم اپنے روٹ کو رخ پر اچھا جو طبقہ اتنے پرسنٹیج پر ہے آپ کا 20% کے قریب آپ کی یہاں ریاست میں رہنے والا، اگر دنیا کی ان ترقیاتی راستوں سے ابھی دور ہے، نہ ان کو ایجوکیشن ٹھیک ہے، نہ ان کا میڈیکل ٹھیک ہے، نہ ان کے رہنے کے لیے مکانات اور نہ ان کی نوکری کا انتظام ہے، تو پھر ریاست بھی تو بچھڑے گی، ریاست بھی تو پیچھے رہے گی، ترقی کب ہوگی؟ تو مسلمان اتنے حالات کے باوجود اپنے ملک کا وفادار ہوتے ہوئے ساری کوشش کر رہا ہے کہ امن باقی رہے، ملک ترقی کرے۔ تو ان سیاستدانوں سے بھی یہی کہا گیا کہ بھائی آپ ہماری کمیونٹی کو ہر جگہ تہے سکون اطمینان نصیب ہوگا تو پھر وہ اپنی ایجوکیشن، اپنی پڑھائی اور اپنی زندگی کی طرف توجہ کریں گے، کب تک یہ پریشانی ہوگی؟ تو بہرحال اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ راستے نکلیں گے۔ ایک امید پر دنیا قائم ہے اور کوششیں بھی ہو رہی ہیں، جماعتیں اپنی اپنی حلقوں میں کام کر رہی ہیں، اور اللہ کی ذات سے امید ہے آج نہیں تو کل انشاءاللہ حالات ٹھیک ہوں گے، کام ہوگا انشاءاللہ۔ جانوروں کو پکڑنے کے سلسلے سے جو ہے، جو حکومت سے جو بات کرنا وہ بات کیے ہیں، اگر
کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ جو ہے ہر فیلڈ میں کام کر رہا ہے، صرف الیکشن کے وقت میں نہیں، ایسے جتنے بھی کرناٹکا اسٹیٹ جو بھی انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں ہر وقت ہر جگہ کرناٹکا مسلم متحدہ موجود ہوتی ہے، مگر قانون کے دائرے میں رکھ کر جو ہے ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ اگر لوگ قانون سے ہٹ کر اگر جا رہے ہیں تو اس کرناٹکا مسلم متحدہ جو بھی جماعت ہو وہ اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ آج قربانی کے مسائل سے جو ہے قربانی دینا ہمارا فریضہ ہے، اسے کچھ ڈر کر چمک کر کسی سے جینے کا نہیں ہے، جینا ہے تو ہم لوگوں کو جو ہے مسلمان جو سر اٹھا کر جیے گا، سر جھکا کر نہیں، مگر ہم کو قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے، تاکہ دوسروں لوگوں کو اب شہروں میں جو ہے بہت سارے مسلمان اکٹھا رہتے ہیں، وہاں ایک ہمت ہوتی ہے، دیہاتوں میں خریوں میں جو ہے تنہائی لوگ رہتے ہیں، وہاں پر جا کر وہ لوگ ظلم کرتے ہیں ان کے اوپر۔ اب شہر والے لوگ بھی جو ہے وہ سوچنا پڑتا ہے کہ ہمارے سے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں پہنچنا، تاکہ وہ بھی سیف میں رہے۔ ابھی آپ کو بتا رہے تھے ہمارے کنوینر کا مقصود صاحب ہمارے دوسرے ذمہ دار بتا رہے تھے، چاہے گلبرگہ کا مسئلہ ہو یا منگلور کا مسئلہ ہو یا بیلگام کا ہو یا نیل کا مسئلہ ہو، ایسے کئی مسائل ابھی بہت سارے چھوٹ گئے ہیں جو وہاں اس میں کام کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو بھی اس کے اوپر غور و خوض کرنا چاہیے، تاکہ صرف مسلمانوں کے ووٹ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان جو ہے اس ملک کے لیے بہت کچھ قربانی دیے ہیں، اب سے نہیں آزادی سے پہلے تاریخ دیکھ لو، مسلمان اس ملک کا وفادار رہا ہے، وفادار رہے گا۔ آج کیا ہے، مسلمانوں کو دوسرے ٹینشنوں میں پریشانیوں میں جو مڈل کلاس کے لوگوں کو پکڑنا، معمولی چھوٹا ایک کیس ہوا تو اس کو ٹیشن لے کے جا کر اسے پریشان کر دیتے، اب اس کے اوپر کیس بک کرتے ہیں، جنہیں غلطی کیا اس کو وہ فوراً جاتا ہے، آدھے گھنٹے میں رہا ہو آ جاتا ہے۔ وہی جگہ مسلمان اگر جا رہا ہے تو اس کو گھنٹے اسٹیشن میں کرو، اس کے اوپر کیس بک کر کر سیدھا بھیج دیتے ہیں۔ وہ مسلمان پریشان ہیں آج پورے اسٹیٹ کے اندر۔ انشاءاللہ مسلم متحدہ محاذ جو ہے اس تعلق سے ہمارے میٹنگ بھی ہو رہے ہیں، آگے قوم کے واسطے انشاءاللہ جو بہتر ہو سکے انشاءاللہ ہم لوگ کام کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے یعنی 2023 کے بعد 2 سالہ عرصے میں مسلم لیجسلیٹرز کے ساتھ ہماری غالباً 4 یا 5 نشستیں ہیں۔ الیکشن کے فوری بعد ایک نشست ہوئی تھی، اس کے بعد ایک سالہ عرصے کے بعد ایک دوسری نشست ہوئی، اور اب حال میں 3-4 ماہ قبل غالب سارے مسلم لیڈرز، اس میں لیجسلیٹرز بھی ہیں، دوسرے لیڈرز بھی ہیں، ان سے بھی وہ گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، اور ان کے سامنے بھی مسائل رکھے گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ساری باتیں جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے علم میں لائیں گے، اور مسائل کے حل کے لیے کوشش کریں گے۔ انہوں نے یقین دہانی کی۔ اس کے بعد جب بھی ہم ملتے ہیں، اس کے علاوہ یہ تو مسلم لیڈرز سے ملی جلی نشستوں کی بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی ہم چاہے بالخصوص نصیر احمد صاحب سے ہماری ملاقات کئی مرتبہ ہوئی ہے، اور جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو فوری اس کے حل کے لیے، چونکہ ہر مسئلے کے حل کے لیے ہم ہوم منسٹر سے ایسے رجوع نہیں ہو سکتا، تو فوراً نصیر احمد صاحب ہر وہ رسپانس تو انہوں نے ہمیشہ دیا ہے، کبھی انہوں نے نہ نہیں کہا، کبھی ہم نے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ آئیے آپ، اور فوری ملاقات کا وقت دیا، اور ان سے ملاقات کرتے آ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ حتی الامکان ان کی طرف سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے بھی فون کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ملتے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، تو وہ ہے۔ تو ایک ملاقات ہماری سی ایم سے ہونا بنتا ہے، سی ایم سے ہماری ملاقات پچھلے پارلیمانی انتخابات سے پہلے ہوئی، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم 3 ماہ میں ایک مرتبہ ملتے رہیں گے، الیکشنس ہونے دیجیے، اس کے بعد ملتے رہیں گے۔ اس ضمن میں جو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کوتاہی ہوئی ہے، یہ ہم نے مسلم لیجسلیٹر سے گزارش کی کہ دیکھیں، خود انہوں نے آمادگی ظاہر کی ہے کہ ہر 3 ماہ میں ایک مرتبہ ملیں گے، 3 ماہ نہ صحیح 4 ماہ 5 ماہ جو بھی ہو، جب بھی انہیں وقت ملے، تو ہماری
मुलाकात होनी चाहिए ताकि सारे मसाइल उनके सामने आ सकें और उन मसाइल के हल के लिए बात आगे बढ़े। ये हो नहीं पाया है। इसमें इसके फॉलोअप के तौर पर भी हमने उसके बाद भी हमने उनसे याद दहानी करवाई, लेकिन कोई ना कोई वजह हो सकता है कि मौक़ूफ़ वजह भी रही होंगी, पर कैफ ये हो नहीं पाए। तो हम उनसे मिलते रहे हैं, उनके सामने भी मसाइल को रखते रहे हैं, इज्तिमाई तौर पर भी, और जैसा कि मैंने कहा कि अलग से मुलाकातें, बिलखुसूस नज़ीर अहमद साहब से काफ़ी मुलाकातें हैं मसाइल को लेकर, उनसे बातचीत की है, और बहुत सारे ऐसे मसाइल हो जो वहाँ पर जिसका फौरी हल मतलब था वो भी हुआ भी है। तो ये सूरत हाल रही। आप जब मुलाकात करने गए कोई आपके साथ मुस्लिम लीडर नहीं था, MLA नहीं? हाँ, हम ये चाह रहे थे कि हम अब खुद जा कर हमें किसी कहा कि जैसा कि मैंने पहले जैसा कि बताया, जहाँ तक वज़ीर आला से मुलाकात के लिए हमने कहा था कि वो उनसे वक्त लेकर हम उनसे बात करेंगे, तो ये महाज का वक्त था, महाज का वक्त जाकर मिला है हुकूमत के ज़िम्मेदारों से, फिर भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़कर जाने में ऐसी कोई बात नहीं थी, बस महाज की मजलिस आमिला में फैसला है कि उनसे मुलाकात करनी है तो हमने मुलाकात करनी है। आप मुस्लिम जो भी दो मिनिस्टर हैं या जो भी हैं उसके उनके परफॉर्मेंस के बारे में और कौम के बारे में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बजट अलर्ट हुआ है कर्नाटक गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन में, पिछले गुज़िश्ता साल भी बजट पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ, पैसा फंस गया, इस साल भी जो है वही हो रही है, तो इसके बारे में आप क्या? नहीं, इस पर भी जब बजट सेशन से पहले ही उनसे बात हुई थी कि पिछला एलोकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, सारे फिगर्स हमने लर्जा कर दिए थे, एलोकेशन कितना हुआ था और यूटिलाइजेशन कितना हुआ है, और जो नहीं हुआ है क्यों नहीं हुआ है उसका तवज्जो देने की ज़रूरत है। आने वाले बजट में भी के ताल्लुक़ से भी हमने उनसे बातचीत की थी, और अब तो बजट का एलोकेशन तो हुआ है, अब उसका इस्तेमाल जो होना है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स तक वो पहुँचना है, इसके लिए मेरे ख्याल से उनकी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। इसमें तो उस तरह में हमारी एक मुलाकात इंशाल्लाह होने वाली है। अभी जो मुस्लिम लीडर्स हैं, MLAs हैं, उनसे मुत्तहदा मास की कम्युनिकेशन क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्शन पिछले इलेक्शन से लेकर अब तक 2 साल अरसे में 4-5 मुलाकातें हमारी इज्तिमाई तौर पर हो चुकी हैं, इज्तिमाई हुई हैं। इसके अलावा भी जैसे कि इंडिविजुअली भी किसी से अगर मिलना होता है तो वो भी हुआ है। बिलखुसूस मैंने दोबारा कह रहा हूँ कि नसीर अहमद साहब से कई मुलाकातें हमारी से रही हैं। तो कम्युनिकेशन से मुराद जहाँ तक जब भी इस तरह की मीटिंग्स मुनक़द होती हैं तो कमोबेश सारे लेजिस्लेटर्स हाजिर होते हैं, लीडर्स भी रहते हैं, और जब हम ये महसूस करते हैं कि किसी एक से मिलकर हम उनसे बात करें, गुफ्तगू करें, तो बिल्कुल नसीर अहमद साहब ने हमेशा वक्त दिया है। लोगों में गुस्सा है कि 92% वोट करने के बावजूद मुस्लिम के जो मसाइल हैं, जैसा कि हिजाब है, वो कोर्ट में है, कर सकती है गवर्नमेंट, और जो गौकशी है इसको भी जो पनिशमेंट है उसको थोड़ा कर सकती है या रिवोक कर सकती है, लेकिन 2 साल से कुछ नहीं की, तो लोगों में गुस्सा है। एक बात है कि कल हमने उनसे कुछ बातें की हैं, तो कुछ बातें आई हैं सामने, कुछ बातें मैं समझता हूँ कि चाहे कुछ इंसिडेंट्स को लेकर जो बहुत फैसला ले चुकी थी, फिर कोर्ट ने उससे रद्द किया है, सारी बातें आती रही हैं, सारी जब का मामला कोर्ट में चल रहा है, और जहाँ तक वो नई बिल है फिर बिल रिवोक करके फिर असेंबली में ले करके फिर रिवोक करना है, तो ऐसे ही कानून बदला नहीं सकते साहब।